اعتبار سے کچھ کر پاتے ہیں. جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہماری رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. ارد گرد آپ دیکھیں کہنے کو تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ کفار ہے کافر ہے جہنم میں جائے گا, اس کا نام موہن لال ہے, اس کا نام پیٹر ہے, میں تو ہوں ذیشان, میں نے تو جانا ہی جنت میں تو لکھا کے لایا تھا کیونکہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا, میں تو جن گودوں میں پلا بڑا وہ مسلمانوں کی گود تھی ماشاءاللہ, میں نے تو جانا ہی جنت میں. اور یہ لوگ کیونکہ جو ہے یہ لوگ اس کا نام پیٹر ہے, یہ کرسچنٹی کو مانتا ہے, اس کو مانتا ہے, یہ تو جائے گا جہنم میں. اس کو بڑی حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے خدا کی قسم. جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں, ہمارے اپارٹمنٹس میں قرب و جوار میں رہتے ہیں, قیامت والے دن پکڑ لیں گے ہمارے گریبان, کہاں جا رہے ہو ذیشان صاحب, پہلے یہاں جواب دو. اللہ تعالیٰ سے بولیں گے اللہ تعالیٰ قرآن تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا, ان کے پاس آیا تھا, نہ انہوں نے خود عمل کیا نہ آگے پھیلایا. ہمارے پاس بیٹھتے تھے, باتیں ہوتی نہیں ساری, لنچ میں ساری باتیں ہوتی ہیں آفس میں, کیا کیا, کون سا میچ چل رہا ہے, کہاں جا رہے ہو, سمر میں کہاں کب سمر کر رہے ہو, ایسٹر پہ کہاں جا رہے ہو, ویکینڈ پہ کہاں جا رہے ہو, اس میں جو ہے جو کرسمس بریک پہ کہاں جا رہے ہو. لیکن کیا بات نہیں کری, اللہ کا دین نہیں پہنچایا. بالکل نہ خود عمل کیا. عمل میں تو ہم سب سے زیادہ بالکل دور ہیں. علاقوں میں سب سے گندے علاقے ہیں. گندے کا مطلب ہے جو اس میں سب سے زیادہ گندگی پائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت مسلمانوں کے یہاں. دیکھ لیں آپ اپنے اپارٹمنٹ, دیکھ لیں اپنے جو ہے کمرے, دیکھ لیں اپنے جو گاربیج رومس. لوگ پریشان ہوتے نہیں یار کس کمیونٹی میں ساتھ نہیں رہنا, ہم یہاں مسلمان آباد ہیں یہاں سے بھاگو. یہ تو ہم نے امپریشن چھوڑا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اب لیکن اس خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما دیتا ہے کہ بس انسان خسارے میں ہے تو انسان بڑا ہی نامایوس ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا, سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے. اچھا اب ہم بڑے خوش ہیں, ہم تو ایمان لا چکے ہیں ماشاءاللہ, ہم سب لوگ مسلمان, نام ہمارے مسلمان, ہم جن گودوں میں پلے بڑے وہ مسلمانوں کی گود ماشاءاللہ سے. تم کہتے ہیں یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ الا الذین آمنوا, یہاں پہ ایمان مطلب وہ ایمان جو شعوری ایمان ہے. ہم تقلیدی طور پر تو مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا, ہم نے بچپن جب پیدا ہوئے تو ہم نے کانوں میں آواز سنی اللہ اکبر کی ماشاء اللہ الحمدللہ. ہم نے جن ہمارے ماں باپ مسلمان, ہم نے جن گودوں میں پرورش پائی وہ مسلمان کی. لیکن شعوری ایمان پوچھے اپنے دل سے کہ واقعی میں اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ بھی یقین ہے, بس ہاں مانتے ہیں کوئی ایک مطلب ایک ہے کوئی جس نے کائنات بنا دی, بس چلا رہی ہے, چل رہی ہے کائنات, لیکن اس کا شعوری ایمان ہمارے دل میں ہے یا نہیں. دکان پہ جانے کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے بٹوے بھاگ مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو 100 روپے کا جو جتنا ہمارا ایمان جتنا 100 روپے پہ اتنا بھی اللہ پہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ خالی بٹوے پہ چلیں انکا کی دکان پہ اور سامان خرید لیں, بولیں میں ابھی دعا کرتا ہوں کہ آ جائے. ایسا نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. لیکن آپ ڈھونڈیں, اپنے دل کو کھلو لیں کہ آپ کے دل میں واقعی میں اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں. واقعی میں اللہ تعالیٰ کو آپ وہ رب مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پروردگار مانتے ہیں, اس سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی کرنی چاہیے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے ایسے ہیں کہ جو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی محبت کا حق ادا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت کریں جیسی کرنے کا اس کا حق ہے. الا الذین آمنوا, سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اب یہ ایمان حاصل کیسے کیا جائے؟ شعوری ایمان حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ذریعہ قرآن شریف. اب ہم کہیں گے ماشاء اللہ سے ہم تو سب قرآن شریف پڑھے ہیں, ہم نے 7 سال کے تھے ہم نے قرآن شریف ختم کر لیا تھا, 8 سال کے تھے تو ہم نے ناظر قرآن شریف کر لیا تھا ختم. برائے مہربانی اس قرآن شریف کا ترجمہ اور اتنی عربی ضرور سیکھیں. قیامت والے دن یہ کھڑا ہو جائے گا قرآن شریف کہ اللہ تعالیٰ ذیشان نے 20 سال لگائے اس دنیا کی ایجوکیشن کے لیے. 20 سال لگائے نا, مطلب 16 سال 12 سال کا انٹر, 4 سال کا بیچلر, 2 سال یہاں لگ رہے ہیں, تو میرے خیال 18 سال تو لگ رہے ہیں سر پائی کے یہاں پہ ماشاء اللہ سے. 18 سال ہم نے دنیاوی ایجوکیشن کی. نو ڈاؤٹ یہ بہت ضروری ہے, لیکن قرآن شریف جب پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے انگریزی ایسی سیکھی کہ اس نے انگریزوں کو انگریزی پڑھا دی. آکسفورڈ میں ایسے ماشاء اللہ سے ٹیچر ہیں جو پاکستانی ہیں اور وہ لٹریچر پڑھا رہے ہیں انگلش. ایسی زبردست ان کو انگریزی آتی. لیکن قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ قرآن شریف اس کے ہاتھ میں تھا, ہم کیا کرتے تھے, اس کو ایسا ٹائٹ باندھتے تھے غلاف کے اندر, اس پہ ایسا ایتھر لگاتے تھے کہ اسے گھٹا کھولتے ہوئے بھی جو ہے نا آدمی کو اس کا 15 منٹ تو لگنے ہی لگنے, اور اس کو اتنا اوپر رکھتے تھے کہ وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہاں نکلتا تھا جب کوئی مر جائے مثال ثواب, یا بس کوئی پریشانی آ جائے, نوکری نہ ہو رہی ہو, کچھ مسئلہ آ رہا ہو, شادی نہ ہو رہی ہو, تو اس کو پڑھ لیا جائے بس. حصول ثواب مثال ثواب. ہدایت کے لیے واقعتاً ہم میں سے کوئی نہیں پڑھتا. اس کتاب کو واقعی میں سنبھالیں, اس کتاب کو
کے اوپر عمل کریں. کیسے عمل کریں گے؟ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس میں لکھا کیا ہے. جتنی عربی آتی ہے تھوڑی بہت عربی سیکھیں, بہت آسان ہے. اردو زبان کی سیکھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے اردو سیکھنا. اردو کا کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں عربی کا لفظ نہ ہو. جملہ بحیث خود عربی کا لفظ ہے, لفظ بغیر خود عربی کا لفظ ہے. تو آپ سیکھیں. مسلمانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بہت آسان ہے عربی سیکھنا. 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں تہیا کر لیں کہ آپ لوگوں نے عربی سیکھنی ہے. کہ مزہ تو جب ہے کہ جب آپ تراویح میں کھڑے ہوں تو یہ نہ ہو دماغ گھوم رہا ہو میچز میں, دماغ گھوم رہا ہو کہیں اور, دماغ گھوم رہا ہو یوٹیوب کی ویڈیوز پہ, اور بس یا لمون تعلمون یاد ہو گیا جلدی سے رکوع میں جائیں. مزہ تو جو ہے جب آپ اس کو سمجھیں کہ جب وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہو تو آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہو. اور یہ واقعتاً پاسبل ہے, میں ایسی انہونی بات نہیں کر رہا. ابھی اگر آپ کے پاس 2 مہینے رہتے ہیں رمضان میں, 2 سے 2.5 مہینے تھوڑی بہت عربی سیکھیں کسی طریقے سے. اور کئی کورسز ہیں چھوٹے موٹے, آن لائن ہی پڑھیں گے کورسز, آپ اس کو پڑھیں اور سیکھیں اس طریقے سے. انشاءاللہ تعالی عزیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 85 سے 80% الفاظ وہ ہیں جو آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ اس کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لے کر آیا ہے الا الذین آمنوا, وہاں کو ایک لفظ ضرور ملے گا وعملوا الصالحات. ایمان صرف یہ نہیں کہ بس میں لائٹ تھوڑی سی ڈم کر لوں, تصویر پکڑ لوں ہاتھ میں اور بس اللہ کی جو ہے نا پڑھائی بیان کرنے لگ جاؤں, بس مسجد میں بیٹھ کے. انسان جہاں بھی اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے یہ لفظ آمین, اس کے ساتھ لازمی آیا عامل الصالحات. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا واقعی طور پر ایمان موجود ہو اور وہ عمل نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ نیک عمل. اب نیک عمل کا کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ پوچھ جائے کسی سے یار نیک عمل کیا ہے, وہ یار وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دو, تھوڑا سا روزے رکھ لو, رمضان کے روزے رکھ لینا. اور آپ نے دیکھا کہ کسی بھائی نے ٹوپی پہن لی اور وہ جا رہا ہے 5 وقت نماز پڑھنے, آپ نے سمجھا ماشاء اللہ سے یہ نیک ہے. نو ڈاؤٹ یہ نیک ہے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو بیچارے نماز ہی نہیں پڑھتے. لیکن نیک عمل کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت لوگوں تک پہنچانا, اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا, اس پہ خود عمل کرنا, اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جب آپ ایک دائی کی ایسے اس مزاج میں آتے ہیں. لیکن ہم جھجکتے ہیں. حقیقت ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ وہ کانفیڈنس نہیں ہے. ہمیں اپنا ہی ڈر لگتا ہے یار کہیں میرے سے کچھ چیز نہ پوچھ لیں. اس سے ہم ڈر کے باوجود کہ یار میں ٹوپی پہن کے یا پائنچوں پر کر کے اسکول نہ چلا جاؤں, یونیورسٹی نہ چلا جاؤں, انہیں لوگ دیکھیں گے عجیب پاگل آدمی آ گیا یار کیسے, پھر مجھ سے پوچھیں گے. اگر مجھ سے پوچھ لیا تو میرے کو پتہ نہیں ہے میں کیا بتاؤں گا. تو انسان خود ہم مسلمان آپس میں اندر سے کھوک لیں واقعی میں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ واقعی میں حقیقتاً ایمان پیدا کریں اور اس قرآن شریف کے ذریعے سے اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ درد محسوس کریں واقعی میں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور کیا جہنم میں چلے جائیں گے, اور یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے لیے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ یار آپ تھے, آپ میرے کلاس فیلو تھے, آپ نے مجھے نہیں بتایا کیا کیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس وہ چیز گوگل پہ سرچ کریں, اسلام کے متعلق سب چیزیں مل جاتی ہیں, سب کو پتہ ہے اسلام ہے. لیکن اسلام کی کیا ڈیفینیشن ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہے یہ تو آپ دیکھیں. آپ نے کبھی پوچھا کہ اس سے اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے, کیا تم اسلام کو پسند کرتے ہو, تو پھر آپ بتائیں کہ اس کے ذہنوں میں کیا چیز بیٹھی ہے. اسلام کو آپ بالکل ہی ڈفرینٹ پکچر بیٹھی ہے. آپ اس کو نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونیٹی دی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کر اس پہ اسٹڈی کر کے اس کو بڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے گا انشاءاللہ. اب جب آگے بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے نیک عمل کرتے ہیں وتواصوا بالحق. پھر میں نے جیسے بتایا کہ یہ عمل صالح یہ اپنی ذات تک محدود نہیں کہ انسان بس اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ جائے کہ یار میں جو ہوں بس صحیح ہو جاؤں, باقی دنیا جائے بھاڑ میں. میری نمازیں صحیح ہو جائیں, میرے روزہ صحیح ہو جائے, باقی میرا نیبر جہنم میں جا رہا ہے, میرے بھائی, میری بہن, میرے باپ, میرے دوست, میرے یار, میرے سب لوگ رشتے دار, میرے ٹیچر, وہ ان کا کیا حال ہے اس کی مجھے فکر نہیں ہے, بس میں صحیح ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمان نہیں, وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ تواصی بالحق نہ کریں, حق بات کو باہم مل جل تک نہ پہنچائیں. تواصی کا جو یہاں پہ لفظ مفہوم آیا اس کا مفہوم ہے مل جل کر پہنچانا. اب ظاہر بات ہے جب انسان حق کی تلقین کرتا ہے تو اس کو لازمی سننی تو پڑتی ہے سامنے سے. میٹھی تو ظاہر بات ہے آپ کسی سے بات کریں گے یار نماز پڑھ لو, یار یہ تھوڑا کر لو, اتنے ثواب ہیں. لیکن آپ جب کسی کو برائی سے روکیں گے کہ یار تم یہ چیز نہ کرو, یار تم یہ چیز یوٹیوب پہ نہ دیکھو, تو لازمی آپ سے بولے گا یار تم کیا, میں جو مرضی کروں, تم بھی تو کرتے تھے. ظاہر بات اس پر آپ انسان کو اپنا غصہ پینا پڑے گا, اس پہ انسان کو صبر کرنا پڑے گا. اگر انسان واقعی میں حق بات کی تلقین کرتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے, خاص طور پہ نہی عن المنکر,
تو لازمی اس کو آگے سے سننی ضرور پڑتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا.